जी अस्सलाम वालेकुम। आपका मेज़बान अदनान हैदर, नुसरत जावेद हमारे साथ हैं। नुसरत, हम मुसलसल मखसूस नशिस्तों का मामला जो ज़ेर समाअत था नज़र सानी वाला सुप्रीम कोर्ट के अंदर, उस पर बात करते हैं, उसको रिपोर्ट करते रहे। वसीम मलिक हमें लम्हा व लम्हा उस पूरे केस की कार्रवाई पे अपडेट करते रहे, पूरी रिपोर्टिंग करते रहे। तो आज मैंने वसीम मलिक साहब को बुला लिया है क्योंकि जब ये फैसला आया तो हमारा शो नहीं था उस दिन, जुम्मे वाले दिन, उस दिन हम उस पर बात करते हैं। लेकिन उसी फैसले के हवाले से सलमान अकरम राजा साहब जो सेक्रेटरी जनरल हैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के, उन्होंने ख़त भी लिखा है। वसीम, एक तो खुशामदीद आपको, ज़रा बताइएगा कि ये जो सलमान राजा साहब का ख़त है वो क्या ख़त है, लिखा क्यों गया और क्या उसके पर्पज़ अटेंड होंगे या नहीं होंगे? बहुत शुक्रिया जी। देखिए, गुज़श्ता जुम्मे के रोज़ जो मखसूस नशिस्तों की नज़रसानी अपीलों पर फैसला सुनाया गया, नज़रसानी अपीलें मंजूर की गई, तो उसके बाद हुआ ये कि ये एक बेंच जो था वो शुरू में 13 रुकनी था, फिर एक जज जो है वो रिक्यूज़ कर गए, तो 12 रुकनी बेंच बाद में बचा। आल्दो के उनमें से 2 जजेस ऐसे थे जो इस नज़रसानी अपीलों को पहली समाअत पर ही मुस्तरद कर चुके थे। तो आखिरी रोज़ की जो समाअत हुई उसमें 10 जजेस बैठे थे, जिसके बाद एक ऑर्डर ऑफ द कोर्ट जारी किया गया। अब यहाँ पर सवाल ये है कि ऑर्डर ऑफ द कोर्ट होता क्या है। ये कोई भी फैसला हो उसमें तफसीली वजूहात लिखी जाती हैं, उसमें जो रेशो है वो लिखी जाती है कि किसने किस रेशो के ऊपर किस जज ने क्या फैसला दिया, मगर उसी में ही आखिर पर एक ऐसा सफ़ा होता है कि जिस पर जो वाज़े हुक्मनामा अदालत की जानिब से होता है, ताकि वो किसी फ्रीकैन में उनमें किसी को वो उनके नज़दीक मुबहम ना हो, तो वो लिखा जाता है और आखिर में तमाम जजेस के दस्तखत होते हैं। तो इस मौके पर हुआ ये कि चूंकि ये बेंच पहले 13 रुकनी चले, जो जज रिक्यूज कर गए थे जैसे सलाउद्दीन पंवर, उनको निकाल कर 12 रुकनी जो दीगर जजेस बनते हैं उन तमाम के दस्तखत होना चाहिए थे। माजी की जो मिसालें हैं वो भी ऐसी हैं, चाहे कोई जज इख्तलाफ भी करता है अक्सरियती फैसले से, तो उसके बावजूद भी वो ऑर्डर ऑफ द कोर्ट पर दस्तखत करता है। इसकी माजी की एक क्लासिक मिसाल हमारे पास मौजूद है। आपको याद होगा, सुप्रीम कोर्ट ने पंजाब में 14 मई 2022 को इंतखाबात की तारीख दी और हुक्म दिया कि फैसले पर अमल दरामद किया जाए। उस फैसले पर अमल दरामद इस वजह से नहीं किया गया कि हमने माजी में मुख्तलिफ जजेस से हमारी मुलाकात हुई, काजी फैजीसा ओपन कोर्ट में बैठकर ये ऑब्जर्वेशन दिया करते थे कि उस फैसले का वाज़े ऑर्डर ऑफ द कोर्ट नहीं था। 7 जजेस पर मुश्तमिल बेंच था, मगर फैसले पर 5 जजेस के दस्तखत थे, जिसकी बुनियाद पर वो फैसला मुतनाज़ा हुआ। और इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान के खिलाफ भी जब माजी में तौहीन अदालत की कार्रवाई उस मुकदमे में शुरू करने के हवाले से अदालत ने इनिशिएट किया, तो इलेक्शन कमीशन का दीगर कई वजूहात के साथ साथ एक वजह इलेक्शन कमीशन ने फैसले पर अमल दरामद की ये भी बताई ना करने की कि जी कोई वाज़े ऑर्डर ऑफ द कोर्ट नहीं है। नहीं, प्लस आपने गालिबन ये भी बताया था, आप ही ने रिवील किया था, खबर नशर में आपने ये खबर बनकर ब्रेक की थी कि गालिबन तौहीन अदालत की कार्रवाई सुप्रीम कोर्ट करना चाह रहा था इलेक्शन कमीशन के खिलाफ, लेकिन 2 ऑनरेबल जजेस जो हैं वो उस पर रजामंद नहीं हुए थे, उन्होंने दस्तखत नहीं किए थे। जी बिल्कुल, आप अपनी उस खबर पे कायम हैं? जी बिल्कुल, हम अपनी उस खबर पे कायम हैं और हमने नज़रसानी अपीलों पर यह भी देखा कि उन दोनों मुअज़्ज़ज़ जज साहिबान ने अपना फैसला जो कि रिव्यू भी किया, 12 जुलाई को उनका फैसला अलग था, नज़रसानी अपीलों ने उन्होंने यकसर अपना अलग फैसला दिया। तब मैं जो मिसाल आपको दे रहा हूं इलेक्शन कमीशन की, ये 14 मई के फैसले के हवाले से दे रहा हूं कि उस फैसले को मुतनाज़ा कहा गया था क्योंकि उसका वाज़े ऑर्डर ऑफ द कोर्ट नहीं था, क्योंकि उसके ऊपर तमाम जजेस के दस्तखत नहीं थे। अब भी यही सूरत हाल यहां पर दरपेश है, 10 जजेस के दस्तखत हैं जो ऑर्डर ऑफ द कोर्ट था। हालांकि उसी ऑर्डर में ऊपर जज साहिबान लिख रहे हैं कि ये 13 रुकनी बेंच था, एक जज के रिक्यूजल के बाद 12 जजेस बचे हैं और दौरान समाअत। अब आप मुझे एक बात कैटेगोरिकली बताओ, आप बजाते खुद क्या अवेलेबल आपके पास है जो सलमान अकरम राजा साहब ने खत लिखा है, या ये कम्युनिकेशन सिर्फ उनके और सुप्रीम कोर्ट के माबैन है? अभी देखिए, आज इस हवाले से 2 डेवलपमेंट्स हुई हैं। एक तो सलमान अकरम राजा ने खत लिखा, उसके मदरजात जो हैं वो हमने रिपोर्ट भी की है, मैं आपके सामने भी रख देता हूं। जबकि सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल के जो वकील हैं हामिद खान साहब, उन्होंने इसी तर्ज की एक दरखास्त भी सुप्रीम कोर्ट में दायर करने की कोशिश की ऑर्डर ऑफ द कोर्ट के हसूल के लिए, लेकिन वो दरखास्त वसूल करने से इनकार कर दिया गया। सुप्रीम कोर्ट का जो ऑफिस है उसकी जानिब से सलमान अकरम राजा ने अपने खत में जो कि रजिस्ट्रार के नाम लिखा है, और ये बतौर पीटीआई यानी कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की वसातत से ये खत लिखा गया है, और उसमें कहा गया है कि चूंकि ये बेंच जो है ये एक जज के रिक्यूजल के बाद 12 रुकनी था, लिहाजा एक ऐसा ऑर्डर ऑफ द कोर्ट जो है वो सुप्रीम कोर्ट अपनी वेबसाइट पे जारी करे और हमें भी फराहम करे जिसमें तमाम 12 जजेस के दस्तखत हों।
تو اس حوالے سے جو سنی اتحاد کونسل کی درخواست تھی اس میں بھی ایگزیکٹلی یہی موقف رکھا گیا، لیکن آفس نے اس بنیاد پر وہ درخواست لینے سے انکار کر دیا کہ اس کا پورا ایک الگ پروسیجر ہے، آپ ایک سرٹیفائیڈ آرڈر کو جو ہے وہ اپلائی کیجئے، نہ کہ ایک درخواست دائر کیجئے۔ اچھا اب یہ ہے کہ ایک منٹ ٹھہر جائیں، یہاں ایک چیز لیکن اس الیکشن کمیشن نے وہ جو آرڈر ہیں اس کو امپلیمنٹ کر دیا، مطلب ایک پریسیڈنٹ تو الیکشن کمیشن نے سیٹ کیا نا کہ سائن آنریبل ججز کے نہیں ہے تو وہ امپلیمنٹ نہیں کیا، وہ جو 14 والا فیصلہ آپ بتا رہے ہیں، لیکن اسی الیکشن کمیشن نے اس کو امپلیمنٹیشن اس کی کر دی۔ دیکھیے ابھی تک امپلیمنٹیشن نہیں ہوئی، لیکن کل کے روز الیکشن کمیشن نے اس حوالے سے اجلاس طلب کیا ہے۔ کل ممکنہ طور پر الیکشن کمیشن کوئی فیصلہ جاری کر سکتا ہے، تاہم دیکھنا یہ ہوگا کہ ماضی میں جس ایک نقطے پر فیصلے سے عمل درآمد سے انکار کیا گیا تھا اس بار بھی وہ اپنایا جائے گا یا نہیں۔ جی اچھا اب دوسری بات یہ ہے کہ اس مقدمے کے ساتھ ہی ساتھ ہم آپ کو بار بار لیتے رہے ہیں وسیم، یہ جو سینیورٹی کا اسلام آباد ہائی کورٹ میں مسئلہ چل رہا تھا، وہ مسئلہ طے ہو گیا، فیصلے سے آپ اتفاق کریں یا اختلاف کریں، اور صدر مملکت کے دفتر سے لسٹ بھی جاری ہو گئی ہے سینیورٹی کی ایز پر ڈائریکٹڈ بائی دا کورٹ۔ اب یہ بتائیے کہ کل جوڈیشل کمیشن کا اجلاس بھی ہونا ہے، تو آپ کے خیال میں اس کے بعد سینیورٹی کا مسئلہ طے ہو جائے گا تو پھر اسلام آباد ہائی کورٹ کے جو آنریبل ججز ہیں وہ اس کے باوجود اس کے خلاف نظر ثانی کی درخواست پر جانے کے لیے ڈٹے ہوئے ہیں کیا؟ دیکھیے بالکل اس معاملے میں ایک صورتحال یہ ہے کہ چونکہ سپریم کورٹ کے فیصلے کے بعد جو اسلام آباد ہائی کورٹ کے 5 ججز ہیں انہوں نے اس معاملے پر ایک انٹرا کورٹ اپیل ہفتے کے روز دائر کی تھی۔ اتوار کے روز صدر مملکت نے ٹرانسفر کی مدت اور سینیارٹی کا تعین کر دیا، وزارت قانون نے نوٹیفیکیشن جاری کیا، جس کے بعد کل یعنی 1 جولائی کو جوڈیشل کمیشن کا اجلاس ہے۔ اب جو اس معاملے میں انٹرا کورٹ اپیل ہے یہ نظر ثانی سے تھوڑی سی الگ ہے۔ نظر ثانی وہی ججز بیٹھ کے کرتے ہیں، انٹرا کورٹ اپیل میں بینچ 5 رکنی جیسے پہلے تھا مرکزی کیس میں، اس سے ایک بڑا بینچ ہوگا اور تمام ججز تبدیل ہوں گے، تو اب تک تو ان کی درخواست جو ہے وہ سماعت کے لیے مقرر نہیں۔ اچھا اب یہ ہے کہ مزید تفصیلات میں ہم نہیں الجھتے، ایک منٹ نظر بظاہر یوں محسوس ہو رہا ہے کہ نظر بظاہر میں بار بار یہ کہہ رہا ہوں کہ شاید کل الیکشن کمیشن بیٹھ کر تو اس فیصلے پر عمل درآمد کر کے جوڈیشل کمیشن والی بات ایک رہ جانی ہے، بڑی امپورٹنٹ سر، جی پلیز۔ اچھا وسیم بھائی مجھے یہ بتائیں کہ کیا صدر کے پاس یہ اختیار ہے سینیارٹی کو مینیج کرنے کا یا سینیارٹی بنانے کا ود دی کنسنٹ آف منسٹری آف لا، یا اس میں جوڈیشل کمیشن اور سپریم کورٹ یا اعلیٰ عدلیہ کے ججز وغیرہ کچھ؟ یار عدنان آپ ایک مرتبہ پھر زیادتی کر رہے ہیں، پوچھ رہا ہوں یار اس بات کا علم جو ہے نا جن ججز نے یہ فیصلہ لکھا ہے انہیں تم سے زیادہ ہونا چاہیے۔ یہ فیصلہ یار یہ نقطہ پھر وہی بات ہے، مصیبت ہی ہو جاتی ہے، تم نے ایک LLB کر کے ہمارا دماغ خراب کر دیا، LLM کر کے نہیں یار گاڈ سے اس پروگرام کا جو ہے وہ ہم ایک چیز پہ چل رہے ہیں۔ اب آپ یہ معلوم کرنا چاہ رہے ہیں کہ فیصلہ آ چکا ہے، اب آپ کہہ رہے ہیں کہ کیا صدر مملکت کے پاس یہ اختیار ہے؟ یہ سوال اٹھانا چاہیے تھا، صدر مملکت کے پاس اختیار نہیں ہوتا۔ ظاہر ہے کہ وزارت قانون سے پرائم منسٹر آفس سے ایک نوٹیفیکیشن گیا ہوگا کہ جی آپ اس کے اوپر اپنی کگی پر دیں، اور انہوں نے کگی پر دی۔ تو یہ سوال وسیم بیچارے سے کرنا کہ وہ کرے تاکہ ججز بلا لے کہ کل جوڈیشل کمیشن کے اجلاس سے I want to link with that۔ کیسے کہ وہ یعنی کل جوڈیشل کمیشن حکومت ہی کا لگایا ہوا وہ یہ کہے گا کہ یہ صدر مملکت کے پاس یہ اختیار نہیں ہے۔ یہ میں یہ نہیں کہہ رہا، میں نے فیصلہ تھوڑی سنا ہے، میں نے صرف اس سے رائے لیا، ہو سکتا ہے ان کے پاس کوئی جواب ہوتا ہے۔ چلیں آگے بڑھتے ہیں۔ اس طرح لوگ ہمارے پروگرام میں وہ کہتے ہیں کہ یار اتنی سنجیدہ بحث ہو رہی ہوتی ہے اور آپ اس کو کہاں لے گئے؟ ٹھیک ہے اچھا سر اگر آپ مجھے اجازت دیں تھوڑا سا وقت، تو میں اس حوالے سے کلیئرٹی ضرور کرنا چاہتا ہوں۔ یہاں پہ جوڈیشل کمیشن کے پاس سینیارٹی یا تبادلے کی مدت کا جو اختیار ہے وہ نہیں ہے۔ جوڈیشل کمیشن کل صرف اسلام آباد ہائی کورٹ کے 3 جو سینئر نام ہیں ان میں سے غور کرے گا، مگر اب سوال جو یہاں پر پیدا ہو رہا ہے کہ ماضی میں بھی کئی ایسے فیصلے ہیں، مخصوص نشستوں کا فیصلہ لے لیجئے، چونکہ اس میں الیکشن کمیشن نے نظر ثانی دائر کر دی تھی تو انہوں نے کہا کہ جب تک نظر ثانی کا فیصلہ نہیں ہوتا ہم فیصلے پر عمل درآمد نہیں کریں گے۔ ماضی کے متعدد فیصلے کے جب انٹرا کورٹ اپیل دائر ہوتی ہے تو اس کے فیصلے تک بھی فیصلوں
फैसलों पर अमल दरामद नहीं किया जाता रहा, तो क्या कल इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान, इस जो जुडिशल कमीशन ऑफ पाकिस्तान है, वो इस एक नुक्ते पर इस्लामाबाद हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस का मामला डेफर कर सकता है कि अभी इंट्रा कोर्ट अपील जो है वो इल्तवा का शिकार है, उसके फैसले नहीं तक करेगा। या फिर अच्छा, क्या आप लगा? जाते जाते एक आगे आखिरी- एक ब्रेकिंग न्यूज सर, जाते जाते कि सदर पाकिस्तान ने फाइनेंस बिल पे साइन कर दिए हुए हैं और बजट 2025-26 इम्प्लीमेंट हो गया है। चले बहरहाल वो को उसमें जो कोई ऐसी ब्रेकिंग नहीं, आज 30 जून में ना करते तो क्या करना था। बहरहाल मैं ये अर्ज कर रहा हूँ यार, बिल्कुल जाते हुए वसीम ये बता दो, क्योंकि उसके बाद एक दो बातें मैं अदनान के साथ वो करना चाह रहा हूँ। सिर्फ ये बता दो कि अफवाहें ये हैं कि अगर वाक़तन जो फैसला आया है उस पर अमल हो गया हूबहू जैसे कि मेरी दानिश में हो जाएगा, तो फिर हुकूमत एक और तरमीम करने की तैयारी में है। क्या ये बात वसी पैमाने पर लीगल हलकों में मौजूद है? लोग एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि 27वीं तरमीम आ रही है आइन में। देखिए, पहले तो अदालती और जो वकला के फोरम है, निजी महफिलों में ये गुफ्तगू की जाती रही है और हमने भी कई मरतबा उसका इजहार किया। अब तो इस्लामाबाद हाई कोर्ट बार के जो सदर हैं वाजिद गिलानी साहब, और आज के रोज सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन के सदर मियां रऊफ अता साहब ने बाकायदा वफाकी आईनी अदालत के कयाम और 27वीं आईनी तरमीम का मुतालबा जो है वो इन दो बार्स के फोरम पर कर दिया है हुकूमत से। चलें जी, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। हमें आपके बकौल सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन के सदर ने वफाकी आईनी अदालत के लिए तैयार कर दिया है, बहुत शुक्रिया। हाँ भाई, क्या सारे का सारा मकसद आप ये कह रहे हैं कि आईनी तरमीम और ये सीटें लेने का पूरा जो हुकूमती प्लान था वो सिर्फ वफाकी अदालत, कौन सी अदालत, वफाकी आईनी आईनी अदालत अदालत बनाने के लिए था? मेरा नहीं ख्याल। तो किस लिए था ये महफिल, किस लिए सजाई गई? मेरा अपना ख्याल है कि आईनी तरमीम जो है सर उसमें देखो ना, मसलन 26वीं आईनी तरमीम नजर बज़ाहिर का लफ्ज आजकल बहुत इस्तेमाल करना पड़ा। ठीक है, नजर बज़ाहिर इसलिए की गई थी कि जी सुप्रीम कोर्ट पर काम का बहुत बोझ है, तो आईनी मसाइल के हल के लिए अलग से बेंच बना दिया। लेकिन जब वो 26वीं तरमीम आई तो उसमें और बहुत सारी चीज़ें आई, जिनमें से ये अहम तरीन ये भी थी कि आर्मी चीफ साहब को 2 साल में मयाद मुलाजमत में इजाफा हो गया। हाँ 5 साल कर दी गई, ऑल सर्विसेज चीफ। ये जरा अब ये है कि बहुत सारे लोग जो एक ज़माने में खुद साख्ता मीडिएटर बने हुए थे, एस्टेब्लिशमेंट ऑफ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के बीच में, हाँ, खालिद नईम लोधी साहब, अब वगैरह वगैरह मुसलसल 2-4 दिनों से ये कहे चले जा रहे हैं कि इस मुल्क को सदारती निज़ाम की ज़रूरत है। नहीं, वो तो चलो आपने पढ़ लिया ना। मैं यहाँ पे मैं भी एक एडिशन करता चलूँ। मैं कुछ 3-4 मुलाकातें तो मुझे याद है ना, जिसमें साबिक आर्मी चीफ जनरल बाजवा साहब फरमाया करते थे कि इस मुल्क के मसले अभी आपको उस वक्त पता था कि उन्होंने मुझे हटवाया है टीवी स्क्रीनों से, फिर भी आप उनसे मिलते रहे। अच्छा चले, बरादर यूसुफ ऐसे ही होते हैं, बताइए। हाँ अच्छा खैर, वो हजरत ही हो रही चलें। मुलाकातों में। अच्छा एनीवे, तो वो ना मुझे 3 मुलाकातें तो मुझे याद है, 2021 वाली 2 और एक शायद 2020 वाली, शायद 2022 में, 21-20 वाली 3 मुलाकातों पर मुझे जहन में है ना कि उन्होंने ये जुमले कहे। और अकेला मैं नहीं हूँ, काफी लोग और भी बैठे गवाह होंगे। उन्होंने कहा जी मुल्क के ये हुकूमत जो है ना, इसके पास मतलब क्या करें, इसकी बदनसीबी है कि इसके पास 2/3 अक्सरियत नहीं है। और उसके बाद वो क्या जवाब दिया करते थे, 2/3 अक्सरियत होती तो वो कहते थे इस मुल्क के मसाइल का हल सदारती निज़ाम में। ये साबिक आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा साहब कहा करते। नहीं, एक और बात, उसके बाद वो जो जुमला बोलते थे और वहां बैठे कई कॉलम निगार और कई टीवी एंकर धड़ल्ले वाले, उन्होंने कभी अपने शो में उसका जिक्र नहीं किया था उस बात का। वो कहते थे कि 18वीं तरमीम इस मुल्क के साथ ज्यादती की गई, 18वीं तरमीम ने इस मुल्क का बेड़ा गर्क कर दिया। अब कितना हसीन इत्तेफाक है ना कि वो 18वीं तरमीम और वो उसके लिए 2/3 अक्सरियत नहीं थी, आज 2/3 हुकूमत को मिलने जा रही है, मिल गई इन अदर वर्ड्स, और बाजवा साहब नहीं है। उनकी बदकिस्मती के उनके होते हुए, लेकिन उन्हें मुतमईन रहना चाहिए कि वो उन्हें ये हसरत ही रहेगी। देखिए, ये 2/3 अक्सरियत के साथ आप सदर को अख्तियार देने वाली तरमीम क्यों लाएंगे? सदर का नाम है आसिफ अली जरदारी, उसी ने 18वीं तरमीम भी लाए थे। तो आपका ये ख्याल है कि ये जो सारा इंतजाम किया जाएगा वो आसिफ अली जरदारी को मजबूत तर सदर बनाने के लिए किया जाएगा? मुझे तो यही लगता है।
لنگر گپ بھی یہی ہے، لنگر گپ۔ آصف علی زرداری صاحب کو اس ملک کا طاقتور ترین صدر بنانے کے لیے ایوب خان سے بھی زیادہ طاقتور ہوں گے کہ میرا نہیں، خیال کہ تھوڑے سے کم؟ نہیں، آف کورس وہ تو فیلڈ مارشل تھے نا، یہ تو صرف آصف زرداری صاحب ہے نا۔ تو ایوب خان صاحب نے جو صدارتی اس وقت کیا صدارتی نظام نہیں تھا ان کا؟ صدارتی نظام تھا، اس کے انجام پہ کیا ہوا تھا؟ وہ تو یحییٰ خان آ گئے تھے نا۔ ایک اور مارشل لا لگا تھا، ہاں، اس کے بعد کیا ہوا تھا؟ تو پھر پاکستان بنا تھا۔ پھر پاکستان ٹوٹ گیا تھا۔ دو پاکستان تھے، ایک پاکستان بن گیا۔ تو میں Positive report ہے۔ چیزیں وہ کریں کہ جو ممکن ہو۔ یہ بہت مطلب آپ کہہ رہے ہیں کہ باجوہ صاحب کی میرا خواہشیں جو اپنا ہیں یہ خیال ہے کہ 18ویں ترمیم کا خاتمہ خواہش تو ہو سکتی ہے، لیکن وہ سیاسی بندوں کے ہاتھوں اور خاص طور پر پیپلز پارٹی کے ہاتھوں نہیں کروایا جا سکتا۔ 18ویں ترمیم سے لنکڈ کچھ امپروومنٹس کے لیے کوئی آئینی تبدیلی، کوئی بھی 18ویں ترمیم کا ایک نقطہ بھی نہیں این ایف سی پر پیپلز پارٹی کے ووٹوں سے نہیں ہو سکتا۔ این ایف سی پر طاقتور حلقوں کی تو پھر یہ چھوڑ دیں، ختم کر دیں، اسمبلی بند کر دیں، طاقتور حلقے طاقت دکھائیں پوری۔ آپ کہہ رہے ہیں کہ یہ ورکہ برقع پاڑ دیں، آپ صدارتی دوسری نظام بات، نہیں، صدارتی نظام والا ورقہ وہ بھی پاڑ دیں۔ صدارتی نظام آصف علی زرداری کے لیے یہ اتنا کسی کو تردد کرنے کی ضرورت نہیں۔ آگے مجھے یہ بتائیے، بس آخری لمحات ہیں، چودھری نثار علی صاحب کو ملنے کیوں گئے شہباز صاحب؟ شہباز صاحب اچھے آدمی ہیں، چلے جاتے ہیں، کیوں گئے؟ ویسے ہی کوئی حال احوال پوچھنے کے، طبیعت کیسی ہے آپ کی، وہ کچھ بیمار بھی سنا ہے تھے۔ ٹھیک، میرے لیے میں سب سے پہلے اعلان کرتا ہوں، اپنا چودھری نثار صاحب میرے لیے بہت قابل احترام، بہت پیارے، ہم دونوں نے ایک ساتھ ہی تقریباً اپنا کیریئر شروع کیا۔ وہ 1985 کی اسمبلی میں اٹھ کے آئے، پارلیمنٹ سیکرٹری تھے ڈاکٹر محبوب الحق کے، اور بہت میں ان سے امپریس ہوتا تھا، میں نے گیلری لکھنا شروع کی۔ میرا اپنا خیال ہے کہ انہیں ان کے درینہ دوست شہباز شریف صاحب، یقیناً ان کی طبیعت بھی خراب ہے، فیملی ہلکے کہہ رہے ہیں، ان سے ملنے گئے ہیں۔ یاد ہے انہوں نے پہلے بیرسٹر گوہر سے ہاتھ ملایا تھا۔ ہیلو، ہاں ہیلو، تو آپ کو یہ بات پتہ ہے نا ایچ ایس این کالج میں تکڑم کس کی مشہور تھی سب سے زیادہ؟ چودھری نثار، پرویز خٹک اور عمران خان۔ میں سرپرائز نہیں ہوں گا، حیران نہیں ہوں گا اگر کسی دن ملاقات کے لیے چودھری نثار اڈیالہ جیل چلے۔ اس سارے سینیریو میں جو آج بن چکا ہے 2 جنگوں کے بعد، اس کے بعد ہی نا کہ بھائی اب 2 جنگیں ہو چکی ہیں، اتنا کچھ ہو چکا ہے، تو بہتر یہی ہے کہ کوئی درمیانہ راستہ نکالو۔ آپ میرے دوست ہو، میں آپ کو یہی سمجھاتا تھا کہ آپ سیاستدان نہیں ہو، اب میرا تو کوئی لینا دینا نہیں، نہ میں مسلم لیگ نون میں ہوں، میں مسلم لیگ نون میں نہیں ہوں، لیکن آپ نہ ہی میں نے شامل ہونے کا ارادہ ہے، نہ میں تحریک انصاف میں ہوں۔ میں تو اپنی صحت کے مسائل دیکھ رہا ہوں، بعد میں میرا بیٹا جانے اور سیاست جانے۔ میں تمہیں مشورہ دوں گا کہ کچھ مکمکا کر لو۔ مجھے شک پڑا، شہباز شریف اس لیے گئے ہیں آپ کہہ رہے ہیں؟ نہیں، شہباز شریف تو ظاہر ان کے درینہ دوست ہیں، تو ان کی پہلے تو صحت ہی پوچھنے ہوں گے نا، لیکن بات ہے، اور یہ بڑی خبر اگر آپ شریف صاحب، اگر شہباز شریف صاحب جو ہیں، میں اندازہ لگا رہا ہوں، خبر نہیں دے رہا ہوں، میں نے یہ کہا ہے کہ حیران نہیں ہوں گا میں، آپ بھی نہ ہوئیے گا اگر یہ کسی دن اڈیالہ جیل چلے جائیں۔ پھر اس کا مطلب بھیجنے والے تو شہباز شریف ہوئے نا؟ شہباز شریف صاحب کو بھی تو کسی نہ کسی کی مدد حاصل ہے۔ وزیر اعظم کو کسی درکار نہیں۔ یہ کب ہوا؟ یہ بھی ہوا جب سے شہباز شریف صاحب وزیر اعظم۔ عمران خان کو انگیج کرنا کیوں ضروری ہے؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ آپ نے بڑی بریکنگ نیوز سنائی ہے نا، فائنانس بل۔ ہاں وہ تو بہت بریکنگ، اس کو ڈسکس کر لیں گے اس پروگرام کے آخری حصے میں، اور جو ابھی تک عوامی تحریک نہیں چل پائی اس کے لیے کافی فائنانس بل یہ مدد کر، اس کو روکنے کے لیے بہرحال آپ کو ٹینشن تو دور کرنی ہے نا بات۔ تو آپ یہ تو نہ کہیں نا کہ عمران خان کی پارٹی تتر بتر ہو جائے، سب کچھ ہو جائے، لیکن بہرحال ایک ٹینشن تو موجود ہے نا اپنی جگہ۔ نہیں دوسرا صاحب، پتہ کیا پرابلم، پتہ کہ یہاں پر نا باقی سرکمسٹانسز بھی دیکھتے ہیں نا، سرکمسٹانسل ایویڈنسز، مثال کے طور پہ اسلام آباد ہائی کورٹ سے شروع کریں اور لوور کورٹ تک چلے جائیں، کہیں بھی ان کے کیسز نہیں لگ رہے۔ 9 مئی میں سکنجا کسا اس جا رہا لیے ہے، نہیں جب یہ ساری چیزیں ہو رہی ہوں تو میں اس لیے نہیں لگ رہے بھائی، اس لیے نہیں لگ رہے کہ ابھی تک
ان کا کسی نہ کسی طرح کی ایک ڈیل فائنلائز نہیں ہو پا رہی ہے. تو اس کے لیے اگر چودھری نثار علی خان جیسا قابل اعتبار انتہائی تجربہ کار اور پالیٹکس کو اچھی طرح سمجھنے والا شخص جن کے ساتھ طالب علمی کا دوستی رہی ہے اور جن کو دل سے پیار بھی کرتے ہیں عمران خان صاحب، اگر وہ چلے جائیں تو کوئی مذائقہ تو نہیں ہے. کیا خیال ہے؟ خیال تو نیک ہے. میں امکان کا، کیونکہ ورنہ دوسری صورت میں اگر یہ ٹینشن برقرار رہتی ہے تو ابھی تو دیکھو نا، ایک تو سب سے بڑی بات جو آپ نے بڑی بریکنگ نیوز دی ہے، اس بجٹ کو، یہ بجٹ جو ہے یہ مہنگائی کا ایک نیا سیلاب لے کر آتا ہے جو ہم ڈسکس کریں تو گے. کیا اس میں ہم آئیں گے. حکومت مطلب آپ کہہ رہے ہیں حکومت کے لیے چیلنجز ہیں تبھی عمران خان کی ضرورت ہے. عمران خان ریلیونٹ نہیں ہے. ایک سیاسی طور فرنٹ پہ جو ہے، ایک فرنٹ جو ہے اس کو خاموش. بھئی یار، شہباز شریف صاحب کو پبلکلی کیا ضرورت تھی کہ وہ بیرسٹر گوہر صاحب اور اسد قیصر صاحب کے ساتھ جا کر ہاتھ ملا خود کہ دنیا کو نظر آئے گا جی وزیر اعظم چل کر گئے. ہاں ٹھیک ہے. میں چودھری نثار صاحب کے یہاں ان کا جانا اتنا سادگار نہیں سمجھتا. بہرحال وہ ان کے بہت پرانے دوست ہیں، ان کی طبیعت کی ناسازی کا سنا ہوگا اور یقیناً ان کا دل تڑپا ہوگا. شہباز صاحب جو ہیں وہ ایک حساس نوعیت کے آدمی ہیں، اللہ کرے. لیکن وہاں پہ جب دو دوست بیٹھتے ہیں تو ظاہر یہ تو نہیں نا کہ جی ان کی بیماری شماری کا پوچھنے کے بعد کہ کیا حالات ہیں، تو پھر ملکی حالات تو زیر بحث. چلیں آپ، اللہ کرے آپ کے خدشات جو ہے اور اندازے درست ثابت ہوں، یہی بہتری کی طرف ایک قدم ہوگا. I don't know. I'm just speculating. عمران خان از ناٹ irrelevant politically ابھی بھی اس سارے سینیریو. آپ کے بقول میں نہیں کہہ رہا. آج ایک بریک. جی ہاں، ویلکم بیک. صاحب ایک بڑی خبر ہے جو ہمارے لیے بڑے اعزاز کی بات بھی ہے. ہمارا اس وقت سب سے جو بڑا مسئلہ ہے وہ انڈس واٹر ٹریٹی، جس پر ہم بہت کوششوں میں کہ یار یہ ہندوستان سے پیچھے ہٹے. انٹرنیشنل جو کورٹ ہے، عالمی ثالثی عدالت، اس نے ہمارے حق میں فیصلہ دے دیا کہ ہندوستان ہمارا پانی نہیں روک سکتا. فوراً کھولے. انہوں نے تو ابھی روکا نہیں ہے، نہ روکنے جوگا ہے. میں اس سے پہلے بھی نصر صاحب یار معاہدے کو معطل کرنے میں اور اس پر عمل درآمد میں زمین آسمان کا فرق ہے. وہ پانی کہاں لے جائے گا؟ نیو کنسٹرکشنز کر سکتا ہے نا. ایک تھریٹ تو اس نے دے دیا مجھے. نیو کنسٹرکشنز میں وقت لگے گا. یہ فیصلہ تو امپورٹنٹ ہے نا، کم از کم عالمی سطح پہ ہندوستان کی سبکی ہوئی. یار میں یہ نہیں کہہ رہا کہ یہ فیصلہ جو ہے وہ، سوال یہ ہے کہ کیا اس عالمی عدالت کے پاس ایسے بیلف اور ایسی فوج ہیں جو جا کے تو اس کو امپلیمنٹ کروا سکیں؟ نہیں. یہ تو اخلاقی فیصلے ہیں نا، اخلاقی جیت ہے ہماری. لیکن اس سے بھی زیادہ میں آپ کو امپورٹنٹ بات یہ بتا رہا ہوں کہ فی الوقت آئندہ 6 سے 8 سال کے درمیان بھارت اس قابل نہیں جب تک وہ سٹرکچرز وغیرہ ایسے نہ بنا لے کہ جس کی وجہ سے وہ پانی وہاں کے دریاؤں کا رخ موڑے اور اپنی مرضی سے وہ پھر اس کو استعمال کرے. اب وہاں تک جانے، کیا ہم اپنی زندگی اور موت کا مسئلہ ہے ہمارے لیے پانی، تو کیا ہم اس کو اجازت دیں گے؟ نہیں. ہمارے ہاں تو پھر آبی جنگ تیار ہے. ہمیں اپنے آئندہ نسلوں کے سروائیول کے لیے اسے روکنا پڑے گا. انڈس واٹر ٹریٹی پر عمل درآمد کروانا پڑے گا. اور یہ ہر صورت اگر سفارتی اعتبار سے ممکن نہیں ہے تو فوجی اعتبار سے کروانا پڑے گا، کیونکہ یہ ہمارے سروائیول کا سوال ہے. there is no other option. لیکن سوال یہ اٹھتا ہے کہ وہ تو جب ہوگا نا، جب بھارت ڈائیورٹ کر دے گا. فی الحال تو اس نے بڑک لگائی ہے کہ جی میں نہیں مانتا، میں سنتاس معاہدے پر عمل درآمد نہیں کروں گا، میں نے اس کو معطل کر دیا. اب اس کے معطل کرنے کے باوجود آج ڈان اخبار میں خبر چھپی ہے کہ پاکستان میں اس وقت دریائے سندھ سے جو پانی تربیلا ڈیم میں آ رہا ہے، انفلو کہاں سے؟ دریائے سندھ سے. وہ اللہ تمہارا بھلا کرے 95,800 کیوسک زیادہ ہے پچھلے سال کے.
नहीं जी, गुज़श्ता 5 साल के दौरान औसतन अच्छा 3040.1 340 यानी क्यूसेक। कि सॉरी 340.1 क्यूसिक, और अब कितना है? 95। 34 और 95 में फर्क देखो। यानी 5 सालों की औसत रही है 340 क्यूसेक और अब है 95,800 और क्यूसेक। अब है 95,800। इसी तरह 10 साल की जो एवरेज रही है कि इंडस रिवर जो है वो 11.4 MAF बिटवीन अप्रैल 1 एंड जून 20। 15 मिलियन एकड़ फीट पानी आ रहा है आज, और 10 साल की एवरेज है 11.4 मिलियन एकड़ फीट। तो यानी आपके यहाँ तो पानी बल्कि ज्यादा आ ज्यादा रहा हो है। गया, ज्यादा हो गया। लेकिन भारत तो जब बंद करेगा करेगा, ये जो पानी जो 10 साला और 5 साला औसत औसतन से ज्यादा ज्यादा आ रहा है, हाँ, ये पानी किसान के पास नहीं जा रहा। ठीक है, यू राइट। क्यों नहीं जा रहा? आप इंजीनियर हैं, बताइए। उसकी जो टनल्स ऑलरेडी 4 हैं वो क्योंकि पुरानी हो चुकी हैं, एजिंग में फैक्टर टनल्स यानी सुरंगें, आउट हाँ, जो नीचे होती है ना, वो इसलिए बेस में बढ़ाई जाती है कि स्पिल वे तो तब खुलता है ना जब पानी भर जाता है। जब पानी नीचे रहता है तो वो नीचे खोल देते हैं, वो टरबाइन भी चलाता है और वो नहरों के लिए भेजा जाता है। तो हमने अपनी रिक्वायरमेंट को पूरा करने के लिए कि जनूबी पंजाब के और सिंध के किसानों को खासतौर पर पानी पूरा मिले, तो एक 5वीं टनल बनाई है ताकि 30,000 क्यूसेक एक्स्ट्रा पानी जो डाउन स्ट्रीम पे साउथ पंजाब और सिंध के लोग हैं उनको पानी मिल सकेगा। तो क्या मिल रहा है? नहीं, क्या वो सुरंग बन गई, बन गई सर, मुकम्मल हो गई? मुकम्मल 100%। अब वो सुरंग जो है उसको हमने उसकी तस्वीरी नुमाइश में भेजना है, उसकी कोई पिक्चर उठा के, अगर वो अगर वो अपना मकसद तुमने खुद बताया कि वहां से पानी कहाँ कहाँ जाना था, साउथ पंजाब और सिंध सर। वो जा रहा है? नहीं सर, नहीं जा रहा, तो उसकी क्या वजह है वो बताइए, बतौर इंजीनियर मुझे समझाएं। सर उसका ना होना था टेस्ट, 2022 में मुकम्मल हो गई थी, जी जी। 23 में उसका पहला टेस्ट हुआ, और वो 23 में जब उसको टेस्ट करने के लिए सिर्फ उसका लोड डालना है 100% पे, उसको ऑपरेट करना है, तब एनओसी कंसल्टेंट देगा, थर्ड पार्टी जो होती है। जब 13% उस पर पानी का लोड डाला गया, प्रेशर डाला गया, तो जो लाइंस थी वो डिस्ट्रॉय होना शुरू हो गई, तो वो रोक दिया गया। इसका मतलब है कि वो जो सुरंग बनाई गई है न जाने कितने पैसों से, हाँ, उसका डिजाइन फॉल्टी था। नहीं अभी नहीं कह सकते, क्यों? अभी नहीं कह सकते। मैंने इसमें ना पूरी रिसर्च करके, क्योंकि मैंने अपनी आपने 100% इनफ्लो के लिए ये बनाई अब थी। देखना उन्होंने इम्प्रूवमेंट की, उन्होंने फिर कुछ इंजीनियरिंग डिजाइन और कंस्ट्रक्शन करके उसको इम्प्रूव करके 2024 में 85% उस पर लोड डाला, पानी का प्रेशर डाला, तो फिर भी नहीं तो फिर ज्यादा खतरनाक हुआ, डैम में वाइब्रेशन शुरू हो गई थी। तो बाबू, तो मसला तो यही हुआ ना कि जो अब तुम ही कह रहे हो, जो 25% लोड भी नहीं दे पाई, 85 अब 85%, 2024 में 85%, लेकिन वाइब्रेशन शुरू हो पूरा गई डैम में वाइब्रेशन शुरू। और पूरे डैम का स्ट्रक्चर खतरे में पड़ गया। और अल्लाह मेरे मुंह में खाक, अगर थोड़ी से हालात आगे बढ़ते तो वो पूरा डैम ही तय हो जाता। नहीं, अल्लाह ना करे, ये पाकिस्तान की जिंदगी है, तरबेला और मंगला दो वही है। तो रो रहा हूँ आपके साथ, पाकिस्तान की लाइफ है ये दो, तो मैं यही रो रहा हूँ ना अल्लाह ना करे ऐसा। यार। अल्लाह मेरे मुंह में खाक, क्या हम यार, हम तो ये तो वो अब दुआ मैं करें ना, सवाल दुआ ये- करें कि अब ठीक हो जाए। नहीं सर, ये काम दुआओं से नहीं नहीं, होता। दुआओं से भी हो सकते हैं। नहीं, खाली दुआओं से नहीं होता। बात यह है कि ये किसी ने डिजाइन तो किया है ना, उससे को पूछने वाला है। नहीं, वो एक बंदा नहीं होता, पूरी टीम होती है। तो वो टीम से ही तो पूछने वाले होते हैं ना। मतलब बाज़ औक़ात 10 बंदे मिलकर डाका डालते हैं, तो एक ही बंदे से तो नहीं पूछते। नहीं, अब देखे ना, अब मतलब कुदरत से तो आप नहीं लड़ सकते। 30 जून तक ये टेस्ट होनी थी। सर, Before summer कुदरत season। से तो आप उसी दिन लड़ पड़ते हैं जब आप डैम बनाते हैं। तो ये क्या बात की है तुमने? ये कुदरत से तो नहीं डर भाई। कुदरत तो ये चाहती है कि ये दरिया है, दरिया के रास्ते में वारिस शाह का मशहूर शेर है कि नहीं वज दे बंद वग दे पानिया नू। हाँ। तो कुदरत से तो आप उसी दिन लड़ पड़े जिस दिन आपने कि ये दरिया का रुख है, आप उस दरिया के रुख को, उसके बहाव को रोक कर आप जखीरा करते हैं। हाँ, ठीक है, या उसका रुख मोड़ते हैं। ठीक है, फॉर ह्यूमन पर्पस ना, बेनिफिशियल के हम उसको
سہولت دیں انسانوں کو. اب کہانی یہ ہے کہ انہوں نے اس پورے 1 سال میں ساری ٹیم نے وہاں کام کیا اور کچھ نیسیسری کنسٹرکشن دوبارہ سے کرنا پڑی اس کے ڈیزائن کو لے کر, تاکہ جو وائبریشن آئی ہے جس سے پورا ڈیم خطرے میں گیا نہ ہو. اب وہ کمپلیٹ کر چکے ہیں. 30 جون تک وہ سب سے ڈیڈ لیول پہ چلا جاتا ہے. اب مونسون قدرتی پہلے آ گیا اور اتنا ابرپٹ آیا کہ وہ ایکسپیکٹ بھی نہیں کر رہے تھے, نہ ایسی پہلے سے. بھائی صاحب یہ پیشین گوئی میں نے اپنی آنکھوں سے گناہگار آنکھوں سے سب انپریسیڈنٹڈ ہے. 20 دن پہلے بھارتی میڈیا نے کہا کہ ارلی مانسون شروع ہو گیا ہے, اور تقریباً 10 یا 12 دن پہلے میں پڑھ رہا تھا مودی کے آبائی شہر گجرات جو ہے اس میں بے پناہ اربن فلڈ آیا ہوا تھا, جیسے ہمارے ہاں فلیش فلڈ کی وجہ سے. بٹ ابھی آپ یہ جو 30,000 کیوسک آپ کو ملنا تھا وہ نہیں مل سکتا, کیونکہ یہ ٹیسٹ ہوگی اس کے بعد یہ آپریشنل ہوگی. تو بھائی صاحب اور ٹیسٹ ہوگی ڈیڈ لیول جب پہ جائے گا. یار میرا سوال, میں بہت پینڈووں والی عام کاشتکار بھائی کے نقطہ نظر سے کہہ رہا ہوں کہ بھارت تو میرا پانی روکنے کا ارادہ باندھے ہوئے ہے, اور اس کو یہ پانی روکنے کے لیے کم از کم میرے انداز کے مطابق آج شروع کرے تو بہت بھی جلدی ہو تو چلو جی 8 سال ہو گئے, آج شروع کرے وہ. لیکن میرا رونا تو یہ ہے کہ مجھے قدرت جو پانی دے رہی ہے اور جس کے راستے میں کہیں بھی بھارت نہیں آ رہا. وابڈا کو تو پتہ نہیں تھا نا کہ اتنی مونسون جلدی آ جائے گی. نہیں, وابڈا کو خود کہہ رہے ہو کہ جب لوور کیپیسٹی میں بھی اس کو ٹیسٹ کیا گیا تو تربیلا ڈیم کے سٹرکچر کو نقصان کا احتمال ہوا اور ڈیمیج پہنچا. تو کیوں نہیں تم یہ بات ماننے کو تیار ہو رہے کہ یہ جو سرنگ بنائی گئی ہے اس کے ڈیزائن میں کہیں یہ کہنا قبل از وقت ہوگا سر, یہ کہنا قبل از وقت ہوگا. ابھی ان کو فائنل ٹیسٹ کرنا ہے. 2 سال لیٹ ہو گیا, مانتا ہوں آپ کی بات, لیٹ ہو جاتا ہوگا, میرے پاس ٹائم ختم ہو گیا. اس سے پہلے نہیں میں کوئی 30 سیکنڈ نہیں, اس سے پہلے میرے اور تم سے ہر مہینے بل میں سے پیسے لے کر آپ نے نیلم جیلم پروجیکٹ بنایا. سر وہ تو قدرتی حادثہ ہوا. اب وہ کب سے بند ہوا ہے؟ نہیں, وہ تو قدرتی حادثہ ہوا کہ پتہ ہی نہیں چلا کہ اس جگہ کمپیکشن اتنی کم تھی. اچھا, تو یہ پہلے کوئی سروے نہیں تھا؟ ہوا, سروے میں ایرر آ جاتے ہوتے ہیں, وہ ایک عجوبہ ہے. اچھا, اس سے آپ پاکستان کو تقریباً 33 ارب روپے کا نقصان پہنچا دیتے ہو, چونکہ بس ہو جاتا ہے ایرر, یعنی ججمنٹ. نہیں ٹھیک ہے, مطلب شاید مقصد یہ کہ ذمہ داری جو ہے صرف اور صرف ڈالو, تو جب کوئی سیاستدان نظر آئے تو ٹی وی پہ بیٹھ کے ہیرو بنو, اسے چور لٹیرا کہہ دو, لیکن جب ایکسپرٹس کی بات آئے, ماہرین کی بات آئے, تو ان سے ہم نے کوئی سوال نہیں کرنا, کیونکہ ہم آزاد صحافی ہوتے ہیں. خدا حافظ, بریک لیتے ہیں. ایک بریک. ویلکم بیک. جناب جیسے ہی پروگرام شروع ہوا تھا. اچھا کلیئر, آپ کیا کرنا چاہتے ہیں؟ میں تو یہ سمجھتا ہوں کہ صحافی کا کام ہے کلیئر کرنا, کہ عوام تک ایک واضح انفارمیشن. جی تو آپ بتا دیں. آپ, مجھے سمجھ نہیں آتی کہ آپ نے مجھ سمیت دیکھنے والوں کو بھی شاید کنفیوز کر دیا ہے. کیسے؟ اس شہباز شریف سمیت ان کی ساری حکومت کہہ رہی ہے ستی خیران ہے, اسی نما کٹا کھولتا. اچھا, اب آپ مجھے بتائیے آج کیا تاریخ ہے؟ آج سر 30 جون 2025. تو آج رات 15 دن گزر جائیں گے تو پیٹرول کی قیمتوں کا اعلان ہونا ہے. ہاں, ابھی مختلف ٹی وی اسٹیشنوں پر یہ پھٹے نہیں چل رہے ہیں کہ شاید فی لیٹر 15 روپے اضافہ بھی ہو سکتا ہے. ہاں, یہ گمراہ کن بھی ہو سکتا غلط ہو. ہاں ٹھیک ہے. اچھا, ایک بڑے مستند اخبار میں نام جان بوجھ کے نہیں لے رہا, یہ خبر تھی کہ نہیں بھائی شاید 15 روپے نہیں ہوگا, 11 روپے لیٹر, مطلب 10 سے اوپر ہوگا. اب مجھے یہ بتائیے, ابھی تھوڑی دیر پہلے میں آپ کو کہہ رہا تھا جب آپ نے بہت اشتیاق سے میں بریکنگ نیوز دے رہا ہوں کہ صدر مملکت نے دستخط کر دی, اور میں نے آپ کی خدمت میں یہ عرض کیا تھا کہ یہ جو بجٹ ہم نے پاس کیا ہے یہ مہنگائی کا ایک نیا عذاب لائے گا. آپ خود بتاؤ, اللہ میرے منہ میں خاک, جب عالمی سطح کے اوپر جو ہے پیٹرول کی قیمت بحال ہو رہی اور آپ کاربن لیوی شیوی کے نام پر یوں کر کے اس میں 11 روپے بڑھائیں گے, تو مجھے ہر مہینے جو 35 روپے کی رعایت آپ نے کہا کہ جی وہ ٹی وی دیکھنے کے اوکے ہم پیسے نہیں لیتے,
ہاں وہ خوشخبری دی اور یا اگر آپ نے 1 یونٹ 1 روپیہ یا 1.5 روپیہ کم کرنے کی بات کی ہے تو وہ تو ختم ہوگی نا. پھر ڈبل ہو جائے گا, بڑھ جائے گا. سوری, جو آپ رعایت لیں گے دیں گے وہ اس سے ڈبل دگنا آپ لے لیں گے واپس. بھائی آپ ایک ہاتھ سے دے کر 10 روپے تو دوسرے ہاتھ سے آپ مجھ سے 30 روپے لے رہے ہیں. میں مانتا ہوں آپ کی بات. یہ آپ کی ہے اسٹریٹجی. نہیں, یہ ساری جو چیزیں ہیں یہ حکومت کے لیے درد سر کیسے بنی؟ مہنگائی پہ تو انہوں نے کبھی بات نہیں کی. اس میں یہ 2 سال 2.5 سال سے 3 سال تو وزیر اعظم چلے آ رہے ہیں نا مسلسل. مہنگائی پہ تو یہ کبھی بات ہی نہیں کی انہوں نے. یہ سمجھتا کہ مہنگائی اس ملک میں ایشو ہے ہی نہیں. دیکھو, آئی ہیو ٹو بی فیئر. ان کا یہ کہنا تھا کہ جی ہم نے ملک کو دیوالیہ ہونے سے بچایا, اور جو لوگ معیشت کو سمجھتے ہیں ہمارے جیسے عقل کل نہیں بنتے وہ یہ کہتے ہیں کہ ہاں بھی یہ تو ہوا. لیکن اب مسئلہ یہ ہے کہ ہمیشہ جب آپ ایک مشکل حالات سے بدل جاتے ہیں تو پھر بحالی کا وقت بھی تو شروع ہوتا ہے نا. اب ہمیں یہ امید تھی کہ اب ہم بحالی کے طرف بڑھیں گے, کچھ ریلیف کی طرف بڑھیں گے. آپ خالی پیٹرول کی بات تو چلو آج رات کو اناؤنس ہونی ہے, شاید ہم ایسی خواہ کی لوگوں میں خوف و ہراس پھیلا رہے ہیں. پیٹرول ڈیزل کی قیمتیں سستی ہو رہی ہیں سر. لیکن یہاں پہ کہا جا رہا ہے نا, تو میں کہتا ہوں ابھی ہم اس کو زیر بحث نہیں لاتے ہیں, لیکن یہ تو اوگرا پہلے ہی اناؤنس کر چکا ہے نا گیس کی قیمتوں میں اضافہ کہ نہیں. ہاں وہ بڑا وہ ہے, خطرناک بات ہے. اچھا, اس میں بل دگنے سے بھی زیادہ ہونے والے ہیں. بل آپ کے دگنے سے بھی زیادہ ہونے والے ہیں. کچھ گھریلو صارفین کی ایسی بھی ہوگی قسم جن کے لیے 1 یونٹ MMBTU جو ہے وہ 200 سے 4200 تک کا ہو سکتا ہے 1 یونٹ. کیا یہ مہنگائی کا عذاب نہیں لائے گا؟ پھر فکس چارجز وہ الگ سے ڈالیں, میٹر کے چارجز الگ سے ڈالیں. میٹر کے الگ سے ہیں دونوں کے, بجلی اور گیس کے. تو بھائی آپ کہاں پر غریب آدمی کے لیے کسی بھی نوعیت کی کوئی ریلیف دے چینی رہے بھی آلریڈی مہنگی نایاب ہو گئی, مہنگی بھی ہو گئی نایاب ہو گئی. چلیں ہم چینی تو استعمال کرنا چھوڑ دیں گے, لیکن کیا آپ بغیر پیٹرول ڈلوائے ایک غریب مزدور آدمی جو کہ لیٹ سے آج کل وہ یہ ہے کہ وہ جس کے پاس وقت ہے وہ بیچارہ بائکیا چلا لیتا ہے یا فوڈ ڈلیور کر دیتا ہے, آپ آرڈر کر لیتے ہیں, تو اس کے تو منافع گیا نا. اچھا, یا وہ پھر یہ کہے گا کہ وہ یہ کہے گا جی میرے یہ اتنے پیسے دیں, مطلب کہ آپ کی پرچیزنگ پاور تو کم ہو رہی ہے نا. سر انہوں نے ایسی جو آپ بلاک بتا رہے ہیں نا, بلاک بنا دیے 200 سے 4400 تک. ایک بندہ کے یونٹ انڈر 200 رہتے تھے, 198 97 ادھر بل آندہ سی سلیبس کی جو بات 4000 سلیب. ہاں سلیب 3 سے 4000 کے بیچ میں. اس سے غلطی ہوئی کہ کولر رات کو چلانا شروع کر دیا اس نے. وہ جو 200 یونٹ تھے وہ 240 ہو یا 41 ہو گئے. اس کا آج جو بل آیا اس مہینے کا وہ 14000. 200 یونٹ 3500 کے اور جو 41 یونٹ ہیں وہ 11500. تو آپ 10,000. یار اس چیز کو ذہن میں رکھتے ہوئے مصیبت یہ ہے نا کہ تم ایک دیانتداری کی بتاؤ. میں دوبارہ کہہ رہا مہنگائی سے شہباز شریف صاحب کو کیا لینا؟ میں جب کوٹ اور ٹائی پہنتا ہوں تو میں اس لیے پہنتا ہوں کہ میری عمر کے آدمی کے لیے یہ ٹی وی کی ضرورت ہے. ٹیلی ویژن چاہتا ہے کہ جی جو اینکر ہو وہ ایک پراپر ڈریس کے ساتھ بیٹھ کر. میں اینکر نہیں, وہ تمہاری ایج ایسی ہے نا کہ تم تو رپورٹر کی طرف. ٹھیک ہے, لیکن جب تم فرض کرو کابینہ کا اجلاس دیکھتے ہو تو تقریباً ہر وزیر نے برانڈڈ جو ہے وہ جیکٹ پہنی ہوتی ہے, ٹائی ہوتی ہے اس کی. کیا یہ لوگ واقعی غریب آدمی کے بارے میں سوچتے ہوں؟ سر میں آپ بالکل صحیح اس کی عکاسی کریں. میرا سوال لے لیں, 1 منٹ رہ گیا. یہ بڑھتی مہنگائی کا جو جن ہے یہ شہباز شریف کے لیے, اس حکومت کے لیے خطرناک کیوں ہے؟ اس لیے ہے کہ لوگوں کا ایک صبر ہوتا ہے نا. آپ اپریل 2022 میں آئے تھے ملک کو دیوالیے سے بچانے کے لیے, اب جولائی 2025 ہو جائے گا,
وہ جب یہ دیکھے گا کہ عالمی سطح پر تیل کی قیمت کم ہو رہی ہے، آپ کے بڑھ رہی ہے، عالمی سطح پر اگر پیٹرول کی قیمت کم ہوتی ہے تو گیس کی قیمت بھی کم ہوتی ہے، 10 سیکنڈ ٹھیک ہے. تو آپ کے یہاں بڑھتی چلی سو جائے پبلک گی. ریئیکشن آنے کا خطرہ ہے آپ یہ کہتے ہیں. یقیناً یہی میں تو اسی خدشے کا اظہار کر رہا ہوں. یہ بجٹ شہباز اور شریف اس کے میں ساتھ شہباز میں شریف حکومت کے گلے پڑ سکتا ہے. یار میں سادہ اردو. اس میں بہت سارے امکانات ہیں کہ عوام جو ہیں اس سے بلبلا اٹھے. ویری رائٹ. اللہ کرے جی اس غریب عوام کا بھی کوئی پرسان حال ہو. اپنا بہت خیال رکھے گا ناظرین. اللہ حافظ.